لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان لانے والوں اگر تم میں سے کوئی بھی مرتد ہو گیا فسوف یأتی اللہ لے کر آئے گا اس کے بدلے قوم جس قوم کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے اس قوم کی کوالٹی یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس سے پہلے ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ مومنوں سے جھک کر تواضع سے اور انکساری سے ملتے ہیں مومنوں کے سامنے منکسر ہوتے ہیں متواضع ہوتے ہیں لیکن کافروں کے سامنے عزت اور صلابت سے ملتے ہیں اپنے آپ کو طاقتور بتاتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں انتھک کوشش کرتے ہیں انہیں کسی بھی برائی کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور جانکار ہے جاننے والا اس آیت کی روشنی میں کل تک جو نکات آپ کے سامنے پیش کیا تھا ہم لوگوں کی بحث حسینیت دور حاضر میں اس عنوان کے ضمن میں یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر ہم آج کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے راستے کو صحیح سمجھ کر پھیلانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے تو ہمارے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے اس آیت پر استناد کرتے ہوئے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے
جس قوم کے لوگ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور جب ہم یہ پکا، محکم اور مضبوط ارادہ کر لیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو خدا وند عالم ہمارے اس ارادے میں برکت ڈالتے ہوئے ہمیں ایک بہت طولانی سفر طے کروا سکتا ہے، جیسے جناب زہیر کا ہوا ہے، جیسے جناب حر کا ہوا ہے، جیسے جناب وہب قلبی کا ہوا ہے۔ کس طرح سے انہوں نے ارادہ کیا اور کتنا طولانی سفر انہوں نے فوراً طے بھی کر لیا ان کے ارادے کی وجہ سے۔ پھر اس سوال کا بھی جواب دیا کہ اگر سب کام ہم ہی کر لیں گے، ہم کو اپنی حالت کو بدلنا ہے، تو پھر خدا کیا کرے گا؟ تو اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم اپنی محدودیت کے ساتھ میں، ہماری اس مادی زندگی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے امکانات کے ساتھ میں، ہم ایک وقت میں بہت لمبا سفر طے نہیں کر سکتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتے ہیں، لیکن خدا ان چھوٹے قدموں میں بڑی برکت ڈالے گا، جیسا خدا وند عالم نے جناب عبد المطلب کے ساتھ کیا۔ جناب عبد المطلب اکیلے ظاہراً ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر کھڑے رہ کر جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس کو انجام دیا۔ نتیجے میں خدا نے ان کی مدد کے لیے ابابیل کو بھیجا۔ جناب عبد المطلب اکیلے تھے، ان کی مدد کے لیے ابابیل آتی ہیں، اور پھر ابرہہ کا وہ ہاتھی والا لشکر پوری طرح سے نابود ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ذکر ہوا اس کے بعد والے مرحلے میں کہ آج کے زمانے میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ فراہم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جس طرح سے ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا آج ایسا نہیں ہے جہاں دنیا میں ظلم و جور نہ ہو رہا ہو، سب جگہ دنیا میں ظلم و جور ہے۔ جب دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے تو امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ظلم ہے، ظالم ہیں، لیکن جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم نہیں بلکہ منظلم ہو چکے ہیں۔ انہیں اب ظلم برا نہیں لگتا ہے، وہ ظلم کے عادی ہو گئے ہیں، ظلم کو اپنی زندگی کا انہوں نے حصہ بنا لیا ہے، اپنی روٹین کی زندگی میں شامل کر لیا ہے، اپنی کرامت، اپنی عزت، اپنے حق سے غافل ہو گئے ہیں۔ چونکہ حق سے غافل ہو گئے ہیں، اپنی عزت کو بھول چکے ہیں، اپنی کرامت کا سودا کر چکے ہیں، تو اب انہیں کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آئے۔ اور ہو سکتا ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو شاید میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں کہ آج اس دنیا میں جو ظلم سے بھری ہوئی ہے مجھے ظلم احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنی روٹین کی زندگی، معمولی زندگی گزرتی چلی جائے تو ہم تو کامیاب ہیں۔ ہم نے اپنی کامیابی کی تعریف کو، اپنی عزت، اپنی کرامت، اپنے استقلال کی تعریف کو بہت چھوٹا کر دیا۔ اگر مجھے 3 ٹائم کی روٹی وقت پر مل جاتی ہے، میرے پاس ایک گھر ہے، 4 دیوار اور ایک چھت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اپنی تو زندگی کامیاب ہو گئی ہے۔ ہم نے بہت محدود کر لیا ہے کامیابی کے معنی کو، عزت کے معنی کو، کرامت کے معنی کو بہت محدود کر دیا ہے۔ جب ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے تو وہ جو ہم پر ظلم ہوتا ہے وہ ظلم ہم کو ظلم نہیں لگتا۔ جب ظلم نہیں لگے گا تو ظلم کے دور کرنے والے کا میں انتظار کیوں کروں گا؟ میں کیوں انتظار کروں گا؟ ایک انسان اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو کتنا بے چین ہوتا ہے ایک سر کے تھوڑے سے درد کو دور کرنے کے لیے۔ یہ عام طور پہ مثال دی جاتی ہے اگر بڑے درد کے لیے، خدا مبتلا نہ کرے اس طرح کے درد میں کسی کو، لیکن دانت کے درد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر درد سے زیادہ سخت ہوتا ہے انسان کے بدن۔ کہتے ہیں دانت کا درد ایک بہت سخت درد ہوتا ہے۔ جب کسی کو دانت کا درد ہوتا ہے کیسا اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کیسا وہ بے چین ہوتا ہے۔ کس طرح سے بے چین ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک درد ہے اس کو، اور وہ بھی درد ایک ہڈی ہے، دانت ایک ہڈی ہے، ایک ہڈی میں ایک درد ہے۔ اس درد کی وجہ سے ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں
سر کے درد سے بھی بے چین ہوتے ہیں، یا بدن میں کسی ایک حصے پہ درد ہو، کس طرح سے ہمارے پورے بدن میں ہم درد محسوس کرتے ہیں اور ہماری پوری زندگی مختل ہو جاتی ہے۔ ناخن کے کنارے میں ایک چمڑی ہلکی سی وہ اگر آ جاتی ہے تو بہت ڈسٹرب محسوس ہوتا ہے۔ ہونٹ کے اوپر ایک سوکھی ہوئی پپڑی آ جاتی ہے تو کتنا ڈسٹرب محسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ چہرے کے اوپر ایک چھوٹا سا دانہ آ جاتا ہے، کتنا ڈسٹرب محسوس ہوتے ہیں ہم لوگ، کتنا عجیب لگتا ہے خود اپنے آپ کو کہ بھئی یہ پپڑی بہت ستا رہی ہے، نکالنے جاتا ہوں تو ہونٹ میں درد ہوتا ہے، اور شیطان اس طرح سے درد کے ساتھ نکالنا، اس کے بارے میں اکثر مجتہدین تقریباً بالاتفاق اس طرح سے حرام بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے آخری حصے میں جو جان ہوتی ہے وہ نکالنے کے بارے میں فتاوی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ لیکن میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں اس پپڑی کے بارے میں، اس پھنسی کے بارے میں، اس درد کے بارے میں، دانت کے درد کے بارے میں، ہلکا سا بھی ہوتا ہے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہلکا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے تمام مشکلات کے مقابلے میں یہ درد چھوٹا ہے، ورنہ یہ درد ایک انسان کے بدن کے حساب سے بڑا ہی درد ہے، لہٰذا وہ بے چین ہے۔ ایک درد ہمیں دانت کا، سر کا اتنا بے چین کرتا ہے اور ہم دوا اور علاج کے پیچھے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ درد کو میں دور کر سکوں۔ ایک بدن کے درد کے احساس میں ہم اتنا بے چین ہوتے ہیں، اور جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس پر اگر بے چین نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری وہ روح جو درد کو محسوس کر سکتی تھی، ہماری وہ عزت، ہماری وہ کرامت، ہمارا وہ استقلال جو اس درد کو محسوس کر سکتا تھا، وہ مر چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں درد محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب درد محسوس نہیں ہو رہا ہے تو منجی عالم بشریت، دردوں کی دوا، برائیوں کے دور کرنے والے، ظلم کا خاتمہ کرنے والے، ان کا انتظار میں کیوں کروں گا جب درد ہی نہیں محسوس ہو رہا؟ جب درد ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے تو میں ان کا انتظار کیوں کروں گا؟ اور اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں ظلم ہے، ظالم ہے، لیکن دنیا میں مظلوم بہت کم ہے، بہت کم ہے، منظلم لوگ زیادہ ہیں۔ ان کو درد کا احساس اور حالات کے برے ہونے کا احساس ہے ہی نہیں، احساس ان کا مر چکا ہے۔ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ماحول جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ماحول، وہ مطلوب ماحول تو دور کی بات، اس میں جو بنیادی حقوق کی بھی ایک دوسرے کی رعایت ہونا چاہیے اور جو میرے لیے فائدہ مند ہے وہ بھی مجھ کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی میرے لیے میسر نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کا احساس مر گیا ہے تو امام کے ظہور کا انتظار نہیں ہے۔ فرش عزا، امام حسین کی عزاداری، یہ ماہ محرم اور یہ ماہ سفر اور ہمارے امام کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کو ہم اس کی عزت کی طرف متوجہ کرائیں، دنیا کو ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرائیں، ان کی ضرورتوں کی طرف متوجہ کرائیں، اور جو ان کی ضرورتوں کو ان سے چھینا جا رہا ہے اور اس کے جگہ جو ان کو چیزیں دی جا رہی ہیں ان کو بتائیں کہ کس طرح سے ان کو انسانیت سے حیوانیت تک کے محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہ جو دنیا میں جس طرح سے حجاب کا مسئلہ اٹھتا ہے، جس طرح سے معاذ اللہ نعوذ باللہ جنسی مسائل کے مسئلے اٹھتے ہیں، ہم جنس بازی، پتہ نہیں اور دوسرے بہت ساری جو چیزیں ہیں، یہ انسانیت کی انسانیت پر حملہ اور اس کو ایک حیوان تک کے محدود کرنے کی کوشش ہے۔ یقیناً کچھ لوگ اس میں بہکیں گے، کچھ لوگ اس کے علم بردار ہوں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن جب تک حسینی ہیں، جب تک فرش عزا ہے، وہ انسانیت کو حیوانیت میں محدود ہونے نہیں دیں گے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے انسانی پیغام کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد دوسروں تک کے پہنچائیں گے۔ کیوں دوسروں تک کے پہنچائیں گے؟ کیونکہ ہم عزادار ہیں، ہم عزادار ہیں، یعنی مل جل کر کہیں ذمہ دار ہیں۔ ہم عزادار ہیں یعنی ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا تک کے ان باتوں کو پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کا نام بھی نہیں سنا ہے،
بہت سارے لوگ ہیں جن کے کانوں میں کبھی بھی جناب زینب و جناب سکینہ کے مصائب نہیں گئے ہیں، لیکن ہم نے امام حسین کا نام، ان کی کچھ تعلیمات، ان کے یہ مصائب جب ہم نے یہ سنا ہے تو ہم میں اور ان میں کچھ تو فرق ہوگا۔ کیا ہم دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جس کو نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے، لیکن جس کو معلوم ہے وہ ذمہ دار ہو گیا ہے اس بات کا کہ اس پیغام کو 4 دیوار سے نکال کر دنیا تک کے پہنچائے، جیسے جناب زینب نے کیا ہے۔ جناب زینب کے بارے میں جملہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی، اور یہ عزاداروں کی ذمہ داری ہے کہ عزاداری کو فرش عزا سے نکال کر دنیا کے کونے تک کے پہنچائیں، جیسے جناب زینب نے شام کے دربار میں بھی امام حسین کے پیغام کو پہنچایا ہے، ویسے آج عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں جو خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں میں سے کچھ نے اسے سنا ہوگا، لیکن یہ تذکر اور اس واقعے کو دہرانا مقصود اس لیے ہے، سب سے پہلے اپنے لیے، اور پھر جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے، اور جنہوں نے سنا بھی ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ بار بار ذکر کرنا اور تذکرہ کرنا یہ متقین اور مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، لہٰذا اس واقعے کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ 8ویں امام کو جس وقت مامون نے اپنا ولی عہد بنا دیا تھا اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کر لیا تھا، اس زمانے میں بخارا سمرقند اس طرف سے کچھ لوگ تجارت کا مال لے کر مشہد آتے ہیں، خراسان آتے ہیں۔ اس زمانے میں جب خراسان پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے نکلنے کے وقت، جیسے ہم لوگ امام کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں تو کس طرح سے ہم لوگوں کے پڑوسی، رشتہ دار، جاننے والے، ملنے والے ہم کو کہتے ہیں، اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مثلا کربلا جا رہا ہوں، نجف، مشہد، یا اس طرح سے کسی جگہ کا ذکر کرتا ہوں مقدس، تو کتنے محبت سے کہتے ہیں، کتنا گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ جب جانا تو ہمارا سلام کہنا، ہمارا ایک پیغام ہے، اس پیغام کو پہنچانا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے کہتا ہے التماس سے دعا ہے، دعا کروانا، اس طرح کی باتیں عموماً ہوتی ہیں۔ وہ جس علاقے کے رہنے والے تھے اور جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو نکلنے کے وقت کچھ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، امام کے کچھ حقوق حوالے کرتے ہیں کہ جب امام سے ملاقات ہوگی تمہاری توس میں تو امام کو جا کر یہ حقوق حوالے کر دینا، جب امام سے ملاقات ہوگی تو امام کو ہمارا سلام کہنا جا کر، جب امام سے ملاقات ہوگی تو مختلف لوگوں نے مختلف پیغامات دیے کہ جب امام سے ملو گے تو یہ کام کرنا۔ وہ لوگ نکلتے ہیں، توس پہنچتے ہیں، توس پہنچنے کے بعد پہلے دن ہی وہ لوگ امام سے ملنے کے لیے دروازے پر آتے ہیں۔ جب وہ کاروان کی صورت میں امام سے ملنے کے لیے دروازے پر آتے ہیں تو حاجب یعنی نگہبان جو امام کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا، جو ملاقاتوں کو ہم آہنگ کیا کرتا تھا، وہ حاجب جو نگہبان دروازے پہ کھڑا تھا، اسے کہتے ہیں کہ مولا سے جا کر کہہ دو کہ مولا علی علیہ السلام کے کچھ شیعہ آئے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے کچھ شیعہ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ حاجب کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو اس کو کہا گیا ہے وہ جا کر امام کو کہے۔ اس نے امام کو جا کر کہا، امام نے کہا فصرفہم، انہیں واپس بھیج دو، انہیں واپس بھیج دو۔ وہ باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی واپس چلے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ جب امام نے یہ حکم دیا ہمیں کہ واپس چلے جائیں، اندر آنے نہیں دیا، تو ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر آنے کے بعد کہا کہ جاؤ آج امام سے کہہ دو کہ علی کے شیعہ دروازے کے اوپر آئے ہوئے ہیں، امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے پاس وہ حاجب جاتا ہے، جانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ آپ کے شیعہ، علی علیہ السلام کے شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ فصرفہم، ان کو آج بھی واپس بھیج دو۔ اس نے واپس بھیج دیا۔ تیسرے دن ایسے ہوا، 5 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے لگاتار، 2 مہینے لگاتار۔ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔
ایک اس امام کا ذکر ہو رہا ہے کہ زیارت جامع کبیرہ میں ہم ان کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، ہم ان کے کردار کی گواہی دیتے ہیں اور ان کی دوسروں کی دستیابی کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم یہ سب کہتے ہیں اور آج بھی ہمارا اس کے اوپر اعتقاد ہے. لیکن وہ امام 60 دن تک کے اپنے دروازے پر آنے والے ان حضرات کو جو آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اپنے امام سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو واپس کر دے رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں. 60ویں دن کیونکہ اب یہ وہ دن تھا کہ جب اس کے بعد ان کو واپس اپنے وطن جانا تھا. تو عجیب جملہ کہتا ہے اس کاروان کا نمائندہ، کہتا ہے کہ مولا، حاجب کو کہتے ہیں کہ مولا کو جا کر کہہ دینا کہ مولا اگر آج آپ نے ہم کو یہاں پر اپنے پاس قبول نہیں کیا تو کل ہم اپنے وطن میں بھی جا کر فراری ہوں گے، ہم لوگوں سے آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکیں گے. لوگ سے ہم کس طرح سے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم توس گئے، امام کے شہر میں آئے، امام نے ہم کو ملاقات کا وقت نہیں دیا تھا. مولا یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے آپ کے وطن میں آ جائیں لیکن اس کے باوجود ہمیں آپ سے ملاقات کا موقع نہیں ملا ہے. مولا کسی بھی صورت میں آج تو آپ ہم کو اندر لے ہی لیجئے، آج تو آپ ہمیں اجازت دے ہی دیجئے. حاجب نے جا کر کہا، جیسے ہی حاجب نے جا کر یہ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ اپنے وطن میں فراری ہوں گے، تو مولا نے کہا ٹھیک ہے ان کو اجازت دے تو اندر آ جائیں. جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے تو امام اپنے ہی اسی اسٹائل میں، اسی طریقے میں جو پہلے سے وہ کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے ہیں اور انہوں نے سلام کیا. لیکن مولا کے چہرے پر ایک خاص انداز تھا. تو ان میں سے پھر ایک نمائندہ کہتا ہے پلٹ کر، مولا 60 دن تک کے تو آپ نے ہمیں اندر نہیں لیا، 60ویں دن کے بعد جب آپ ہمیں اندر بھی لیتے ہیں تو یہ جو چہرے پر آپ کے طریقہ ہے اس سے ہم بہت ذلت محسوس کر رہے ہیں. مولا ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، کیوں آپ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے؟ مولا 60 دن وہ کہ آپ ہمیں اندر نہیں لے رہے تھے، ہمارے اصرار کے اوپر آج آپ نے ہم کو اندر لیا اور اندر لینے کے بعد بھی ہم سے یہ برتاؤ، ہم سے غلطی کیا ہو گئی ہے؟ آپ ہمیں بتائیے ہم سے غلطی کیا ہو گئی ہے. توجہ کیجئے گا، اگر میں یا ہم میں سے شاید کوئی وہاں ہوتا تو ہم لوگوں کا رویہ یہی ہوتا، ہم لوگ اسی طرح سے برخورد کرتے. اور وہ بھی 8ویں امام وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے شیعوں کی طرف سے بھی سب سے زیادہ ان کو ہی اذیت ہوئی ہے. خود امام کی حدیث ہے کہ اماموں میں سب سے زیادہ اذیت مجھ کو ہوئی ہے، اور حتیٰ وہ والی اذیت جو رسول خدا کو ابتر کے تانے دیے جاتے تھے وہ تانے بھی امام رضا کو دیے گئے ہیں، اور یہ شیعوں کے درمیان سے تھا. اور وہ لوگ جب امام سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے چاہنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، امام ان کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، تو شاید میں ہوتا کہتا کہ بھائی یہ کیسے امام؟ ایک تو لوگوں کی تعداد کے کم ہونے کا ہمیشہ ان کو شکوہ رہتا ہے اماموں کو، اور اس میں بھی جو ان سے 60 دن تک کے ملنے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی اندر آنے نہیں دیتے ہیں. تو ایک استخفاف، ایک طرح سے سامنے والے کو چھوٹا بتانا اور اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرنے والی صورتحال کم سے کم میرے جیسے انسان کے لیے ہوتی کہ یہ میرے ساتھ کیا طریقہ ہے ان کا. لیکن نہیں، ان لوگوں کا جو پہلا جملہ تھا پلٹ کر، اور وہ پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، کیوں آپ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم سے کوئی پرابلم ہے، ہم میں کوئی مسئلہ ہے، ہم میں کوئی مشکل ہے، آپ ہمیں بتائیں کیا ہو گیا ہے. عزیزو توجہ کیجیے گا، امام نے کہا کہ تم دروازے پر آتے تھے کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ انہوں نے پلٹ کر کہا کہ ہم صرف ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ علی کے شیعہ ہیں جو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہو؟ انما شیعۃ علی ابن ابی طالب الحسن والحسین علیہم السلام. صرف اور صرف علی کے شیعہ امام حسن ہے، امام حسین ہے. پھر ادامہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ابو ذر ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، عمار ہے، محمد ابن ابی بکر ہیں. ان لوگوں کا نام لے کر اگر رک جاتے تو شاید ہم لوگ بھی کہتے کہ بھائی اس کے بعد تو شیعوں کا کام ہی ختم، کوئی اس کے علاوہ شیعہ نہیں ہے جب امام یہ کہہ رہے ہیں. لیکن امام وہاں پر ایک معیار ذکر کرتے ہیں، کوالٹی بتاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں الذین لم یخالفوا شیئا من اوامرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے امر کی، حکم کی، کسی ایک حکم کی بھی یہ مخالفت نہیں کیا کرتے تھے.
یعنی شیعہ کا معیار یہ ہے کہ کسی ایک امر میں بھی اپنے مولا کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. وَلَمْ يَرْكَبُوا شَيْئًا مِّن فُنُونِ زَوَاجِرِ, اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے, جس چیز سے امام علی نے ان کو روکا ہے, اس کام کو یہ انجام نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مولا نے روکا ہے, امام نے روکا ہے. فَأَمَّا أَنْتُمْ, لیکن تم لوگ اپنے آپ کو کہتے تو ہو کہ علی کے شیعہ ہو. وَأَنْتُمْ فِي أَكْثَرِ أَعْمَالِكُمْ يُخَالِفُونَ لَهُ, تم اپنے زیادہ تر کاموں میں ان کی مخالفت کرتے ہو. مقصرون فی کثیر من الفرائض, اپنے زیادہ تر واجبات میں تم کوتاہی کرتے ہو. متہاونون بعظیم حقوق اخوانکم فی اللہ, اور تمہارے وہ ایمانی بھائیوں کے جو تمہارے اوپر حق آتے ہیں اس کو تم اندیکھا کرتے ہو, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو. اپنے بھائیوں کے حقوق کی, جو تمہارے دینی بھائی ہیں, ان کے حقوق کی تم رعایت نہیں کرتے ہو, اور تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم علی کے شیعہ ہو. بس جیسے ہی انہوں نے یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا توبہ کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو اس وقت تک, جب تک کہ ہم ایسے نہ ہو جائیں, نہیں کہیں گے مولا ہم معافی چاہتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں, اصل اس جملے کے لیے اور اس جگہ کے لیے اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں, غلطی ہو گئی ہے ہم سے, ہم اپنے آپ کو اب بدلیں گے, مولا غلطی ہو گئی ہے ہم سے, وہ مولا کہ جو تھوڑی دیر پہلے ان کو اندر نہیں لے رہے تھے, اپنی جگہ سے نیچے کی طرف آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں میرے بھائیوں کھڑے ہو جاؤ, تم پر میرا سلام ہے, کھڑے ہو جاؤ. اور ان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں. اتنا نزدیک ہو جاتے ہیں اس کاروان سے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دوسرے کی سانس کی گرمی کو محسوس کر رہے تھے. بہت نزدیک ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں تم پر میرا سلام ہو. اپنے حاجب اور اپنے خادم کو کہتے ہیں کتنے دن آئے یہ لوگ, کہا 60 دن آئے. کتنی مرتبہ؟ 60 مرتبہ. جیسے ہی کہا 60 مرتبہ کہا ان کو میری طرف سے 60 مرتبہ سلام کہو, میری طرف سے ان کے لیے ہدیے کا انتظام کرو اور ان کو بہتر ہدیہ دو. توجہ کی ضرورت یہاں پر ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جن کو شیعہ ہونے کے اوپر مولا کہہ رہے تھے کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو, یہ کہنے کے باوجود, ایسے اعمال کے باوجود, تھوڑی دیر کے بعد انہی کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں. اپنے حاجب کو کہہ رہے ہیں 60 مرتبہ سلام کرو ان کو میری طرف سے, اور 60 مرتبہ سلام کروایا ہے, بہترین ہدیہ دلوایا ہے. کیا تبدیلی آئی تھی؟ کون سا بڑا کام کر دیا تھا ان لوگوں نے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انہوں نے اپنے اندر اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ اب تک جو تھا وہ غلط تھا, اب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. جیسے ہی انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بدلیں گے, ابھی انہوں نے بدلنے کا ثبوت نہیں دیا ہے, ابھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے, اسی وقت ان کے ارادے کے نتیجے میں مولا انہیں کہتے ہیں میرے بھائیوں میرا سلام ہو تم پر. جن کو شیعہ کہنے کے لیے مولا اس جملے کے اوپر ان کو کہہ رہے تھے کہ ایسے کیسے کہتے ہو تم اپنے آپ کو شیعہ, لیکن صرف اس ارادے پہ کہ ہاں ہم اب اپنے آپ کو بدلیں گے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ بدلیں گے, مولا نے کہا میرے بھائیوں تم پر سلام ہو. یعنی وہ قرآن کی آیت جس کو کل پڑھا تھا, والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے, قدم اٹھائیں گے, آگے بڑھیں گے ہمارے راستے میں. خدا کہہ رہا ہے ہمارے راستے میں جو کوشش کریں گے, لنہدینہم سبلنا, ان کے لیے ہم اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. اور یہی کیا ہے خداوند متعال نے, اور امام رضا نے اس کو ثابت کیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اور جیسے ہی یہ واقعہ اب ہم لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہ فرش ازاں, یہ وہ بہترین مقام ہے, بہترین وقت ہے, بہترین جگہ ہے, بہترین شخصیت کا ذکر ہے اور اس کی یاد ہے, اور جس کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ تمام ائمہ سفینۃ النجات تو ہیں, لیکن ان سفینۃ النجات میں سب سے زیادہ تیز اگر کوئی کشتی ہے
جو بہت تیزی سے باطل سے حق کی طرف لے جاتی ہے، ظلمت سے نور کی طرف لے جاتی ہے، جبہ شیطانی سے رحمانی کی طرف لے آتی ہے. سب سے تیز کشتی وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہے. اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ایک قوم اپنی زندگی میں تنگی میں گرفتار ہے، مشکلات میں گرفتار ہے، ظاہری طور پر پسماندہ ہو گئی ہے، اس کا اسٹیٹس اس طریقے کا نہیں ہے کہ جہاں پر وہ خود اپنے مسائل پہلے مرحلے میں اور دوسرے کے مسائل خود وہ حل کر سکے، وہ دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی ہے، تو اس قوم کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس نے اپنے رابطے کو خدا سے توڑ دیا ہے. جو جتنا خدا سے دور ہو جائے گا اتنا ذلیل ہوگا، جو جتنا خدا سے دور ہو جائے گا وہ اتنا زیادہ پست ہوگا، جو جتنا خدا سے دور ہو جائے گا وہ ہمیشہ اتنا پچھڑا ہوا رہے گا. اسی لیے قرآن میں خداوند عالم کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا ولو انا، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر گاؤں میں، شہر میں رہنے والے، بستی میں رہنے والے اللہ پر ایمان رکھتے، اور اللہ پر ایمان ہو اگر ان کو، اور وہ خدا کا تقوی اختیار کریں گے، لفتحنا علیہم، ہم ان کے لیے دروازوں کو کھول دیں گے، برکات من السماء والارض، زمین اور آسمانوں کی برکتوں کے دروازوں کو ہم ان کے لیے کھول دیں گے. قرآن کی آیت ہے کہ زمین اور آسمان کے برکات کے دروازوں کو ہم کھول دیں گے ان کے لیے. کب؟ 2 شرط ہیں، ایمان اور تقوی. جس کے پاس بھی ایمان اور تقوی، خدا کہہ رہا ہے لفتحنا علیہم، ہم ان کے اوپر دروازوں کو کھول دیں گے آسمان اور زمین کی برکتوں کے. اگر کسی قوم کے پاس زمین اور آسمان کی برکتیں منقطع ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایمان اور تقوی میں کمی ہے، یا ایمان میں یا تقوی میں یا دونوں میں کمی ہے. اور ہم لوگوں کو فرش عذاب پر جس ایک خاص چیز کی طرف خاص طور پر توجہ دینا ہے، وہ امام حسین کے اس ایمان والے درس کی طرف کہ جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس کے اوپر ایمان آ جائے، اس جملے کے اوپر ایمان آ جائے کہ جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا. اور یہ والی صورتحال اگر کسی کے پاس آ جاتی ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، خدا کہہ رہا ہے ہم دروازوں کو کھول دیں گے، آسمان اور زمین کی برکتوں کو ہم اس پر نازل کریں گے. خدا اپنے وعدے میں سچا ہے، لیکن اگر ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں رکاوٹ ہے، ہم میں بیریئر اور ہم میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ برکت ہم تک کے نہیں آ رہی ہے. خدا کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے، لینے والوں میں کمی ہے. تو خدا کہتا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کے اندر ایمان اور تقوی کی کوالٹی کو لے کر آنا ہے. اور جس وقت ہم یہ والی اپنی ایمان کی کوالٹی کو اپنے اندر مضبوط کریں گے تو آسمان کی برکتیں کیوں نازل نہیں ہوگی. ظاہری طور پر یہ لگ سکتا ہے، ظاہری صورت میں یہ لگ سکتا ہے کہ یہ قوم بہت مشکلات میں ہے، لیکن عزیزو انشاءاللہ کل سے اس موضوع کی طرف جاؤں گا کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں عزت کا مطلب سمجھنا ہوگا. عزت یعنی کیا، ذلت یعنی کیا. بہت ساری جگہ کے اوپر ایک شخص کو اگر ظاہری طور پہ ایک دھکا پڑتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا کیسا اس کو دھکا پڑ گیا تھا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ دھکا کس چیز کے مقابلے میں کھایا تھا اور کس چیز کو اس سے مانگا جا رہا تھا جس کا اس نے مقابلہ کیا ہے. عزت یعنی خدا کا صحیح معنی میں بندہ ہونا. عزت یعنی اپنے آپ کو خدا کے علاوہ کسی کے حوالے نہ کرنا. امام حسین علیہ السلام اگر ظاہری صورتحال کو دیکھا جائے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. ظاہری صورت میں دیکھا جائے تو چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی پانی مانگ رہے ہیں. ظاہری صورت میں دیکھا جائے تو بہت کم لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے جمع کیا ہے. دنیا کی آنکھوں سے دیکھیں گے
تو ان سے زیادہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آئسولیٹڈ، ان سے زیادہ محدود اور ان سے زیادہ وہ لوگ کہ جن کی طرف لوگ رغبت بھی نہیں دکھاتے ہیں، کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ اس وقت تو امام حسین یکا و تنہا تو خود اپنے آپ کو بھی غریب کہہ رہے تھے، لیکن ہم سب یہ کہتے ہیں، اور امام حسین نے اس بات کے اوپر تاکید کیا ہے کہ میرے لیے عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ عزت کی موت یعنی کیا؟ عزت ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ عزت یعنی یہ کہ ہم اپنی جان کی قیمت کو سمجھیں، اپنی جان کو، اپنے نفس کو خدا کے علاوہ کسی کے حوالے نہ کریں اور اس کے صحیح معنی میں بندے ہو جائیں۔ اگر ہم اس کے صحیح معنی میں بندے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم کو سر بھی کٹانا پڑتا ہے، اس کے لیے اگر خدا نے ہم کو کچھ دیا بھی ہے تو اس کو دینا بھی پڑتا ہے واپس، یعنی دینے والا اگر واپس بھی لیتا ہے تو اس میں ہماری ذلت نہیں بلکہ یہ اصل عزت ہے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے، انشاءاللہ اس میں وارد ہوں گے ہم۔ تو یہ عزت اور ذلت آج کے زمانے میں ہم لوگوں نے اپنی نظر میں عزت اور ذلت کے موضوع کو بدل دیا ہے، مفہوم کو بدل دیا ہے۔ ہم عزت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہن لوں، کچھ طاقتور لوگوں کے ساتھ میں، چاہے وہ خدا کے مخالف کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ میں میرے رابطے اچھے ہو جائیں، چاہے وہ اسلام کے مخالف کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ میرے رابطے اچھے ہو جائیں، چاہے وہ رسول کی توہین کرنے والے اور قرآن کے جلانے والوں کی حمایت کیوں نہ کرتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارے رابطے اچھے ہو جائیں، کیونکہ طاقتور ہے نا۔ تو اگر ایسا ہو جائے گا تو میں عزت مند ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ ہم نے عزت کو اس میں سمجھ لیا ہے، لیکن عزت یہ نہیں ہے۔ عزت یعنی یہ کہ اگر سامنے یزید جیسا ظالم و جابر بھی ہے، سامنے فرعون نمرود جیسے لوگ بھی ہیں، تب بھی مجھے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے اپنے خدا کے ساتھ میں، اور خدا جب میرے ساتھ ہے تو کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آگے آنے کی دعوت دوں۔ آگے آتے ہیں۔ صلی اللہ محمد دیکھو تو میری قوم کے بچوں میں بھی ہے غم، جو ماؤں کی گودی میں کیا کرتے ہیں ماتم، نادان بھی ہو کر یہ سمجھدار ہے بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہے بی بی، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، اور محمد والے محمد صلوات اس آیت کے آخری حصے میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن وہ لوگ نہ ایمان لائے نہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے جھٹلایا خدا کی نشانیوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا ہے ان کاموں کے بدلے میں جو انہوں نے انجام دیا ہے۔ اور جب خدا بند عالم اس تفسیر میں جب ہم مراجعہ کرتے ہیں تو ایک کام جو ہوتا ہے کہ ان کی دنیا کی ظاہری زندگی کو بھی خدا تنگ کر دیتا ہے۔ اور کیسے؟ جس طرح سے بہت ساری مثالیں ہم لوگوں کے پاس ہے، احادیث روایات ہیں ہم لوگ کے پاس، کہ اگر ہم لوگ آپس میں نیکی کی دعوت دینا بند کر دیں گے، برائی سے روکنا ہم بند کر دیں گے، اور برے لوگوں کو برا نہیں سمجھیں گے، اچھے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے گا، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ خدا بند عالم ایسے حاکموں کو تم پر مسلط کر دے گا
کہ تم ان سے امان بھی چاہو گے تو تمہاری یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ بہت سخت مرحلہ ہے کہ ان سے کوئی امان بھی چاہے گا تو اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا خدا۔ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے جو ان کی اہم ذمہ داری تھی کہ خدا پر ایمان رکھتے، ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے، بروں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر برے راستے کو بند کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ چونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو آج مشکل ہوگی، جس کو سعدی اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اگر ایک پہاڑ سے ایک نہر پھوٹتی ہے، جس وقت وہ پہاڑ سے نہر پھوٹ رہی ہے اسی وقت اگر اس کو بند کرنے کے لیے کیل کوئی لگا دیتا ہے، اس میں ایک بڑی کیل اس نہر کے پھوٹنے کی جگہ پر اگر مار دی جائے تو وہ نہر بند ہو جائے گا، اس کا دہانا بند ہو جائے گا، پھر اس میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر ایک مرتبہ نہر پھوٹ گئی، چلنے لگی، تو فیل، ہاتھی کو بھی سامنے لا کر رکھا جائے گا، تو اب نہر اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ ہاتھی کو بھی بہا کر لے کر چلی جائے گی، ہاتھی کو بھی بہا کر لے کر چلی جائے گی۔ تو برائیاں جس وقت سر اٹھاتی ہیں اسی وقت اس کو روکنا ضروری ہے، لیکن اگر نہیں روکا جائے گا تو پھر مرحلہ بہت سخت اور سنگین ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ امام علی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے برائی سے روکا نہیں ہے کسی کو، ایک چیز جس کو وہ برا سمجھتا ہے لیکن اس نے روکا نہیں ہے سامنے والے کو، کل اس کے سامنے اس کے بچے اس برے کام کو کریں گے اور وہ چیز اب اس کو بری نہیں لگے گی۔ دو مصیبت ہے، خود اس کے بچے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ کہ وہ برا اس کو برا نہیں لگتا ہے، یعنی برے کی جو بارڈر ہے برائی کی وہ بدل گئی ہے، اب اس کو وہ چیز بری نہیں لگتی ہے جو کل تک بری لگتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ روکا نہیں تھا اس نے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اصل میں اس کے لیے تھا، برائی کو وہیں پر روکنے کے لیے، اور جس کام کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے پورے گھر بار کے ساتھ نکلے تھے۔ کربلا پہنچنے سے پہلے ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام اچانک نیند کے عالم سے بیدار ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر صورت پر ایک آشفتگی، جوان بیٹا جو پائیتی کھڑا ہوا تھا امام حسین سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا دیکھا، کیا ہوا؟ کہ بیٹا ابھی خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک منادی آواز دے رہا ہے۔ کہ کیا آواز دے رہا ہے بابا؟ کہ منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ عزاداروں، ایک جوان ہے جس کے بابا نے اس کے سامنے یہ کہا ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ موت ایک وہ کلمہ ہے جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں کم سے کم ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کم سے کم یہ تصور کریں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینا، ایک ڈراؤنی چیز لگتی ہے۔ لیکن وہ جوان نے جب یہ سنا کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروان موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، کسی نے منادی نے آواز دی ہے، تو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے، راستہ بدلا جا سکتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، راستہ بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں، فوراً کہتے ہیں افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بیٹا اگر ہم حق پر نہیں تو کون ہوگا حق پر؟ جیسے ہی یہ کہا تو کہا کہ اب ہم موت کی طرف آگے بڑھیں یا موت ہماری طرف آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل حق پر ہونا ہے، اصل خدا کے راستے پر ہونا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں بہت سارے واقعات اور ان کی بہت ساری فضیلتوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن مناسبت کی وجہ سے ان کے بارے میں کربلا کے میدان میں روز عاشور کے کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت اصحاب و انصار اپنے امام پر اپنی جان کو نثار کر چکے، سب سے پہلا شخص جو امام حسین کے پاس آتا ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ جب اہل حرم کی اور خاندان والوں کی باری آتی ہے، سب سے پہلے علی ابن الحسین ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ عزیزوں، خود علی اکبر کا پہلے آنا یہ بتا رہا ہے کہ خاندان میں اگر حسین کے اوپر قربانی کے لیے سب سے زیادہ کوئی پہلے مستحق ہے